ناظرین، انگنت واقعات ایسے ہیں جن پر عدالتوں کی جانب سے احکامات کے باوجود عمل درآمد نہ ہونے سے عوام انصاف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا۔ پنگریوں میں واٹر سپلائی اسکیم کی 2 موٹریں جلنے کے باعث شہر میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پنگریوں میں واٹر سپلائی اسکیم کی 2 موٹریں جلنے کے بعد شہر میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پنگریو شہر میں پانی کی فراہمی بند ہونے سے لوگوں کو پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہر کی مساجد، حماموں، ہوٹلوں اور گھروں میں بھی صورتحال ابتر ہے۔ عوام کی طرف سے بارہا شکایت کے باوجود 1 ہفتہ سے زائد گزر گیا، لیکن ٹنڈو باگو اور پنگریوں کی انتظامیہ نے بجلی کی موٹروں کی مرمت نہیں کروائی۔ پانی کی بندش کے باعث عوام میں سخت اشتعال پایا جاتا ہے اور انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ اس سلسلہ میں جب دنیا نیوز نے انتظامیہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو دفتری اوقات میں کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن HDF نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے مثالی بستی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو افسر اظہر سلیم اور میٹ لائف لیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف سلطان منانی نے جام شورو کے گاؤں بوڈھا پور میں مشترکہ طور پر مثالی بستی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر معززین علاقہ، ضلعی حکام اور میڈیا کے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے HDF کے چیف ایگزیکٹو افسر اظہر سلیم کا کہنا تھا کہ مثالی بستی منصوبے کے تحت متاثرین سیلاب کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ گاؤں تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ HDF نے 1 ماہ قبل مردان کے گاؤں سمرباغ کو مثالی بستی بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، جس پہ 7 کروڑ 30 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور یہ 3 سال میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ بوڈھا پور کو مثالی بستی بنانے پر 4 کروڑ 29 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور یہ منصوبہ بھی 3 سال میں مکمل ہوگا۔ اس موقع پر میٹ لائف ایلکو کے چیف ایگزیکٹو افسر عارف مفتی کا کہنا تھا کہ منصوبے سے سیلاب متاثرین کو بہتر زندگی گزارنے کا موقع میسر آئے گا۔ ضلع گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی لہر جاری، سخت سردی کے باعث معمولات زندگی سخت متاثر۔ لاڑکانہ سمیت ضلع بھر میں شدید سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ضلع گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں شدید سردی کی لہر کے باعث تمام کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ دھند کے باعث ہیوی ٹریفک سڑکوں سے غائب ہے۔ میدانی علاقوں میں دھند کی شدید لہر کے باعث لکڑیاں گیلی ہونے کے باعث لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع گھوٹکی کے علاقوں ڈھرکی، اوباڑو، میرپور، ماتھیلو، خانپور، مہر سمیت دیگر علاقہ جات میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ میرپور قاسم پسند کی شادی کرنے والے خاتون نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اسے اور اس کے شوہر کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میرپور خاص کے رہائشی مسمات سمینہ نے بتایا کہ اس نے دین محمد کے ساتھ 25 نومبر 2010 کو پسند کی شادی کی تھی، جس کے بعد ان کے مخالفین روشن، جمشید اور دیگر نے میرپور خاص گل کالونی میں واقع ان کے گھر پر قبضہ کر لیا اور انہیں ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مخالفین انہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں اور کاری قرار دے کر ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، لہٰذا انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ٹنڈولا یار بازار میں پولیس اہلکار سے اچانک سرکاری رائفل چل جانے سے وہ خود اور 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ٹنڈولا یار سنار بازار میں پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑی سرکاری رائفل MP5 سے اچانک برسٹ چل گیا، جس سے وہ گھبرا گیا اور رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار انور راجپت اور 3 خواتین مسمات شاہینہ، مسمات شیریں اور مسمات سجن گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد حیدرآباد روانہ کر دیا گیا۔ ٹھٹھہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں نوجوان وکلا پر مشتمل پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انتخابات میں سید اعجاز حسین صدر، عابد واحد میمن جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ نئے عہدیداروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نہ صرف بار ایسوسی ایشن کے مسائل حل کریں گے بلکہ کیس میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹھٹھہ کا کوئی سینئر وکیل ہائی کورٹ کا جسٹس منتخب ہو۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون میں مجوزہ ترمیم کرنے کی کوشش اور ممتاز قادری کی گرفتاری کے خلاف سنی تحریک حیدرآباد کی جانب سے گاڑی کھاتے سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی شرکا سے سنی تحریک کے صوبائی رہنما خالد حسین اتاری اور سنی تحریک کے ضلعی کنوینئر محمد اکبر رضا قادری اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صدر مملکت ناموس رسالت قانون میں ترمیم نہ کرنے کا واضح اور 2 ٹوک اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت قانون میں تبدیلی کے خلاف
تحفظ ناموس مصطفیٰ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکمران اپنی پالیسی تبدیل نہ کریں اور ناموس رسالت قانون کے حوالے سے بنائی جانے والی کمیٹی کو فوراً ختم نہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کمیٹی کے سربراہ وزیر اقلیتی امور کو برطرف کیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سنی تحریک ممتاز قادری کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور ممتاز قادری اور ان کے گھر والوں کی بھرپور کفالت کریں گے۔ صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان۔ ملک کے دیگر میدانی علاقوں کی طرح بلوچستان کا شہر سبی بھی ان دنوں دھند کی لپیٹ میں ہے، جبکہ شدید سردی نے لوگوں کو گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ ملک کے دوسرے دھند سے متاثرہ حصوں کی طرح سبی میں بھی دھند کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہے۔ دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ جگہ جگہ آگ جلائے بیٹھے ہیں۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تاہم اسکولوں میں جانے والے بچوں کا برا حال ہے۔ منفی ٹمپریچر میں جانے والے معصوم بچے سردی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں سے آنے والی مسافر بسیں، ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر سے پہنچ رہی ہیں۔ دھند کا سلسلہ رات 11 بجے سے شروع ہو کر صبح 10 بجے تک رہتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دھند کا یہ سلسلہ اگلے 2 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت شہر میں مکمل طور پہ دھند چھائی ہوئی ہے اور سردی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اکثر بچے بیمار ہیں، اور والدین کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کے لیے جو چھٹیوں کا شیڈول ہے اس کو تبدیل کیا جائے، یا تو ان چھٹیوں کو 20 دن کیا جائے یا چھٹیوں کا شیڈول کو آگے کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد انور کے ساتھ مظہر بیگ، دنیا نیوز سے بھی۔ سردیوں میں دھند کے باعث حادثات عام ہیں۔ ہائی وے اور موٹر وے حکام کی جانب سے اس حوالے سے عوام کو ہدایات بھی دی جاتی ہیں جن پر عمل کیا جائے تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ چمن میں لیویز نے کامیاب کارروائی کے دوران 3 پاکستانیوں سمیت 27 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ لیویز حکام کے مطابق ان غیر ملکی باشندوں کو 3 پاکستانی انسانی اسمگلر افغانستان کے راستے پاکستان لا رہے تھے، جنہیں چمن میں ایک ویگن سے حراست میں لے لیا گیا۔ لیویز حکام کے مطابق ان گرفتار غیر ملکی باشندوں میں ازبک اور تاجک باشندے شامل ہیں۔ تمام افراد کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قلات میں ہندوؤں کے مذہبی پیشوا مہاراج لکھمی چند کے عدم بازیابی کے خلاف ہندو برادری کے بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ قلات میں ہندوؤں کے مذہبی پیشوا مہاراج لکھمی چند کے عدم بازیابی کے خلاف ہندو برادری کے بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے قلات کے مختلف سڑکوں پر مارچ کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر قلات کے گھر کا محاصرہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے کی قیادت ہندو پنچایت کے رہنما سنیل کمار کندھاری اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مہاراج لکھمی چند اور ہندو تاجر ونود کمار کو اغوا ہوئے 16 روز گزر گئے، لیکن تاحال انتظامیہ انہیں بازیاب نہیں کرا سکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبائی حکومت مہاراج لکھمی چند کی بازیابی کے لیے جلد از جلد اقدامات کرے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوشن کی جانب سے مقامی شوگر مل میں ڈسپنسری کا افتتاح کر دیا گیا۔